خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں لیجئے. اب یہ آپ کا حصہ ہے، اس پر آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. پہلے حصے میں جو سیگمنٹ گزرے ہیں اس پر بات کر سکتے ہیں. اور جو آج کا ٹاپک ہے بہت ہی اہم ٹاپک ہے، دھوکہ اور فراڈ. جو ہے کون ایسا بندہ ہوگا سسٹر کہ جو کسی قسم کا فراڈ سے دوچار نہ ہوا ہو یا اس کو دھوکہ نہ ہوا ہو. تو اس حوالے سے فرض کیا ہم انٹرنیٹ کی کوئی شاپنگ دیکھ لیں کہ اس میں جو بھی ہم چیزیں کوئی کلک کرتے ہیں یا کوئی بھی چیزیں خریدتے ہیں، بعض اوقات کسی ایسی کمپنی سے چیز خرید لی تو وہ واپس جب آتی ہے وہ تمام پیسے دے کے، اور اس کے بعد وہ جب ڈبہ کھلتا ہے تو وہ ہمارے 14 طبق روشن ہو جاتا ہے. بالکل ایسے میرے ساتھ ہوا تھا. ای بے سے میں نے بک شیلف خریدا تھا، دیکھ کے جو ہے نا، نام نہیں لینا چاہیے سوری ٹو سے، میں نے ویب سائٹ سے بک شیلف خریدا تھا. بہت بڑا اچھا سا آرڈر کر دیا. جب وہ گھر آیا تو وہ کوئی اتنی سی چیز نکلی. تو یہ تصویر بہت بڑی بڑی ہوتی ہے. یہ تو وہ تو خیر ہماری اپنی ذاتی بیوقوفی ہے، اس میں ان کا دھوکہ کیا. لیکن وہ جو دھوکہ کرنے والے ہیں، جو فراڈ کرنے والے، یہ کوئی ہر فیلڈ میں موجود ہیں. ہمیں چلیں وہ ان کا کام ہے، وہ ان کا پروفیشنل ہی وہ اپنے طور پہ وہ چن لیا ہوتا ہے کہ وہ صبح جب اٹھتے ہیں ہم تو کوئی اور کام لگ گئے کوئی اور کام لگ گئے. لیکن ایسے لوگ جو ہیں، ایسے ماسٹر مائنڈ قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ ان کو پتہ ہے نئے نئے طریقے جو ہیں وہ کس طرح سے ایجاد کرنے ہیں، کن کن طریقوں میں، کن کن فیلڈز میں آ کے اپنی اس خدمات سر انجام. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ جو ہمارے یہاں ہوتا چلا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے جو ہے وہ مولوی بن جاتا ہے، یا وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پیر فقیر بن جاتا ہے. 4-5-6 انگلیاں انگوٹھیاں پہن کے تو گلے میں مالا ڈال کے تو جی تعویذات دینا شروع کر دیتا ہے. اور یہ ساری چیزیں تو یہ تو دھوکہ کھلا دھوکہ ہے. بالکل صحیح. اور میڈیا نے کئی بار اس کو دکھایا ہے، اور بلکہ اس انگلینڈ میں بھی ایسا واقعہ ہماری گلی میں موجود ہے. نام نہیں لوں گی. ان صاحب کا ایڈ چل رہا ہے کسی دوسرے چینل پر، ان کا نام میں نہیں لوں گی، لیکن بہت بڑا انہوں نے دھوکہ دیا. 1200 پاؤنڈ انہوں نے دیے کہ جی یہ آپ کا جو بھی فلاں. پہلے تو وہ آئے گھر پہ، گھر ور دیکھا جناب آپ کے یہاں جو ہے وہ بڑے تعویذات ہیں، یہ ہے وہ ہے. اور پھر دوسری دفعہ آئے تو شیشی لے کر آئے، وہ گلاب کی پتیاں، وہ اگربتی. میں اپنی اس کی بات کر رہی ہوں، آنکھوں دیکھی بات ہے. اچھا جی، انہوں نے بتیاں جلائیں اور اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں، وہ شاہ جی کہتے ہیں اپنے آپ کو. انہوں نے اگربتیاں جلائی، سب کچھ کیا. ان سے کہا تم جا کے پیالہ لے کر آؤ. وہ پیالہ لے کر آئے، اتنی اس میں کالا کپڑا باندھا ہوا تھا اس کو نا. وہ جی ہلایا، پیالے میں نکالا تو تعویذات نکلے. تعویذوں کو کھولا تو پتلا بنا ہوا ہے، اس میں تیر بنا ہوا ہے. تو دماغ میں پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی چیزیں. اور جو بندہ بیچارہ وہ تو گھبرا گیا ہوگا کہ یہ سارا کچھ میرا میرے موکل اور جنات قبرستان سے نکال کے لے کر آئے. دیکھو پانی میں مٹی بھی ہے قبرستان کی. اللہ اکبر. اور یہ یو کے میں، اور یہ یو کے کی بات کر رہی ہوں، میں ادھر کی بات کر رہی ہوں. اس کے بعد انہوں نے اس سے لیے جی یہ ہوگا، یوں ہوگا، یہ پڑھائی ہوگی. 1200 پاؤنڈ انہوں نے اس سے ٹوٹلی لے لیے. اچھا جی 1200 پاؤنڈ لے لیے، لیکن جو ان بہن کے حالات اس وقت تھے آج اس سے بدتر ہے. ظاہر 1200 بھی گئے تو 1200 تو مطلب شاید ان کے پاس کچھ نہ کچھ فائدہ نہیں ہے. تو یہ جو دھوکہ، اور ہم خواتین اس میں جو بہت جلدی، آنیسٹلی ہم بہت جلدی آ جاتے ہیں. اچھا ایک چیز جیسے چلے اس طرف ہم آئے ہیں تو اس قسم کے دھوکوں سے تو ہم ایزیلی بچ سکتے ہیں. معصومین کے اقوال، معصومین کی دعائیں ہمارے پاس اتنی موجود ہیں، حدیث موجود ہیں، قرآن پاک کی دعائیں موجود ہیں، ہمارے علماء کرام موجود ہیں. اگر کسی بندے سے گائیڈ لائن لینی ہے تو پہلے اس کو چیک کر لیں. ایک بندہ میں بھی دکھاؤں گا آپ کو آج، ایک جو جعلی مولوی جسے آپ کہہ رہی تھے نا، جعلی مولوی ہے. تو ایک جعلی مولوی بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ بندوں کو چیک کرنے کی بات ہے کہ بندے جو ہیں وہ کتنی ایک نظر رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا ہمارے بھائی جو ہے ایک جعلی مولوی کو دکھائیں کہ وہ اور لوگ جو ہیں وہ کس قدر متاثر ہو جاتے ہیں لباس سے. یہ لیجئے، یہ اس میں میرا کوئی خرچہ اتنا آیا نہیں ہے. تو یہ اب امامہ پہننا یہ ایک بہت بڑی، اور بعض جگہوں پہ ایسے لوگوں کا پہننا جرم بھی ہے اور کوڑے بھی ہیں باقاعدہ. جی ہاں. تو ایسا حلیہ بنانا کسی کا بھی، میں داڑھی جو ہے مزید لمبی کر سکتا ہوں، میں بال جو ہے میں 6 مہینے نہ کٹاؤں اور زیادہ بھیانک ہو سکتا ہوں، میں پیدل نہ چلوں اور زیادہ موٹا ہو سکتا ہوں. انگوٹھیاں میں 10 یا اس انگلی میں تو 6 بھی آ سکتی ہے، بہت زیادہ بھیانک ہو سکتا ہوں. تو لوگ جو ہیں یہ، اور ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوں میں، اور ٹی وی پہ بھی آ رہا ہوں. تو میں لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ شاباش دینی چاہیے جو ایسے لوگوں کے دھوکے میں آ جاتی ہیں اور کوئی دیکھتے نہیں ہیں. اور حالانکہ ایسا بننا، لوگوں نے 20 سال کوئی کم میں گزارے ہیں، کوئی مدرسے میں، کوئی پڑھے ہیں، کسی نے بکس لکھی ہیں، لیکن یہ حلیہ بنا لینا یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اور لوگ حلیے پہ زیادہ جاتے ہیں، اندر سے وہ کیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں. بالکل. اور ایسے تک تعویذات انہوں نے دیے تھے، مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا جی قرآن کے اندر یہ رکھیں،
یہ فلاں قبرستان میں مردے کے سرانے دفنا دیں. اللہ اکبر, مطلب کدھر جا رہے ہیں یہ لوگ, یہ کس طرح کے, انہیں مولوی بھی نہیں کہوں گی میں, انہیں تو کوئی اور ہی لفظ آپ دیں, مولوی بھی نہیں کہنا چاہیے ان کو. تو عجیب بات ہے. تو بس ہم جیسے جو لوگ ہیں, سادہ جو لوگ ہیں, ان کو تھوڑی سی چھان پٹک کرنی چاہیے, تھوڑی سی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ ہم کس فیلڈ میں جا رہے ہیں. اور خاص طور پہ دین کا جو معاملہ ہے, اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تھوڑی سی عمر بڑی ہو گئی, تھوڑی سی وہ ٹی وی پہ آ گئے ہیں, ٹون وغیرہ بڑھ گئی, تو وہ اپنے آپ کو عالم کہنے میں کوئی, اور بڑے بڑے ان کے تو اسکرین, یہ ہماری جو ٹیلی فون نمبر لکھے ہیں ان کے القابات اتنے لمبے نام ہوتے ہیں ان کے, الحاج اور یہ سارا, اور وہ کہتے ہیں, وہ گارنٹی بھی دیتے ہیں, جی گارنٹی ہے آپ کو, پوری گارنٹی ہے وہ, اور اتنی پیسے اتنے نام ملے گا اگر کام نہ ہوا تو, گارنٹی بھی دیتے ہیں. لیجیے کالر آ چکے ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم فراڈیوں سے, دھوکہ بازوں سے بچ سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے. کم سے کم آپ لوگ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے بہت ضروری ہے, اتنا آج کل انفارمیشن اویلیبل ہے ایمان اور تقوی کے لیے. جس چینل پہ آپ دیکھیے لوگ اس کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ, اپنے تقوی کو بڑھاؤ, اوپر والے کے اوپر خالی بھروسہ کرو. اس کے باوجود اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی جہالت ہے ہم لوگوں میں کہ ہم لوگ جو ہے وہ غلط راہوں پہ چلے جاتے ہیں. اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں اس قسم. سب سے پہلے ہماری جہالت ہے, دوسری بات ہے علم کی بہت کمی ہے, تیسری بات ہے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں وقت ضائع کرنے کی بہت زیادہ عادت ہے. دیکھیے اگر ہم اپنا وقت اچھی طرح سے یوٹیلائز کریں نا, کہ تھوڑا سا پڑھ لیں, تھوڑا سا کسی کو جو ہم نے سنا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں اور بھروسہ کریں. کوئی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کے اوپر ہم بھروسہ کریں کہ بھائی وہ, اور اگر بھروسہ نہیں ہے تو پھر اس کی آپ تحقیق کیجیے. اب جیسے ایک چھوٹی سی بات ہے, لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں رشتوں کے, پھر کہیں گے جی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. بابا سب سے پہلے اپنے اعمال ٹھیک کرو, ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر جو آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہے. کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے پاس جائیے, آپ وہ طریقہ استعمال کیجئے کہ دعا بھی مانگ رہے اس کے ساتھ دعا بھی کیجئے. اب یہ کیا بات ہوئی کہ جی نہیں مجھ کو تو ڈاکٹر ہی چاہیے, مجھ کو تو انگلینڈ کے ہی لڑکا چاہیے ہے, وہ پاکستان کے ایسے ہیں, پاکستان کی ایسی کوئی بات ہوئی. ہم خود پاکستانی نہیں, ہم کیا یہاں نہیں آئے؟ اگر بیچارہ ایک نیک شریف ایماندار لڑکا یا لڑکی آپ پاکستان سے لے آئیے, آپ کتنوں کا بھلا کریں گے. کس قدر افسوس ہوتا ہے یہ سوچ پہ کہ ہم خود تو یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور پھر اب ہم یہ باتیں کرتے ہیں فلاں خراب ہے, فلاں یہ ہے, فلاں. ہم لوگ اس قدر جاہل ہیں, اس قدر پچھڑے ہوئے ہیں کہ سوچ نہیں رہے. ویسٹرن ورلڈ کہاں سے کہاں جا رہی, ان کی ٹیکنالوجی دیکھیے, ان کا سوچ کا انداز دیکھیے, ان کے آپس میں. اب آپ بتائیے کہ کل جو ڈیوڈ کیمرون کی اسپیچ تھی, اس قدر عمدہ اسپیچ تھی کہ لوگوں تم لوگ محنت کرو, تم لوگ حق حلال کی کماؤ, تم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو, شیئر کرو. یہ باتیں تو ہم لوگ وہ دیکھتے نہیں ہیں, ان کے اوپر تو ہم عمل نہیں کرتے ہیں. ہر چینل کے اوپر بیٹھ کر کے بس یہی ایک بات ہوتی ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوا تھا, اس زمانے میں یہ ہوا تھا. آج کے زمانے کے ساتھ اگر ہم لوگ چلیں گے تو انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور ایک تو ہم لوگوں میں صبر نہیں, اتنی افسوس کی بات ہے کہ ہم میں صبر نہیں ہے. بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا. اور دوسرا آپ ایک اور مجھے بات پلیز بتائیے, انفارمیشن دیجیے کہ میں اہل سنت ہوں, مجھے کوئی اچھے سے وہ جو شیعہ اسکالرز ہیں ان کی تفسیر بتائیے کہ میں کون سی قرآن کی تفسیر پڑھوں جس سے کہ میرے علم میں اضافہ ہو. کیونکہ میں ضرور کہوں گی کہ بہت اچھے ہمارے سنی اسکالرز ہیں اور سب, لیکن مجھے نا آپ کے چینل سے شیعہ
وہ جو کہ شیعہ لوگ کرتے ہیں، اس سے میں نے بہت سیکھا اور مجھے بہت اپنے اوپر افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا شیعہ سنی لے کے بیٹھے ہوئے اور کیا کہ نماز ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو، نماز ایسے پڑھو. یہ تو سب فضول کی باتیں ہیں. باتیں صرف کیا ہے جو آپ اچھی بات کہتے ہیں وہ میں لینا چاہتی ہوں. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ کا کوئی اچھا سا اسکالر اگر آپ مجھے بتائیں گے تو میں اس سے ضرور اپنے علم میں اضافہ کروں گی. بہت شکریہ. خدا آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اسی طرح انفارمیشن اچھی ڈسیمینیٹ کرنے کا توفیق عطا کرے. شکریہ. خدا حافظ. بہت شکریہ سسٹر آپ کا بھی پروگرام میں شامل ہونے کا. جی ہاں، پہلے تو شکریہ اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے بتایا ہدایت ٹی وی آپ دیکھتی ہیں اور آپ کو یہ پروگرام پسند آیا، ہدایت ٹی وی پسند آیا. تو پروگرام کے بعد آپ ہمیں اگر 12 بجے کے بعد فون کر لیں ہمارے آفس نمبر پہ. آفس نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اس میں پھر ہماری سسٹر کسی اچھی سی تفسیر سے متعلق یا بک سے متعلق میں ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب سے ان کی بات کروا دوں گی. بالکل کروائیے گا. اور جو میں نے اس سے پہلے ایک مولوی صاحب دکھایا ان سے بات نہ کروائیے گا. ان سے بچے، ایسے لوگوں سے بچے. میں نے اس لیے میں بھائی کو کہوں گا کہ تصویر بھی دکھا دے کہ ایسے جو دھوکہ باز ہیں، فراڈیے ہیں، کپڑا مل سکتا ہے، سب کچھ اپنی ٹھاٹ باٹ وہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایسے مولویوں سے بچے، ایسے ڈاکٹروں سے بچے، ایسے فقیروں پیروں، یہ سب سے بچے. اور بات کرتے ہیں ایک اور کالر سے. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ صدیق صاحب لندن سے. جی صدیق صاحب بسم اللہ. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے بھی جو باتیں کر رہے تھے، جنگل میں باتیں کر رہے تھے، اب دیکھا جائے ہم نے مرنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں. صحیح ہے. ہمارے پاس جتنی بھی تعلیم ہو جائے، جو جعلی پیر بنے ہوتے ہیں یا سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، کوئی بھی ہوتا ہے، جی یہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو یہ تعلیم کو وقت استعمال رہا ہے. پہلے جو تعلیم نہیں تھی نا تو پھر بھی خدا خوف تھا، انسانیت تھی. تو جیسے جیسے تعلیم زیادہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ہم لالچ میں پھنستے جا رہے ہیں. صحیح ہے. پیسے اکٹھے کرنے کے لیے وہ جو جب مر جانا ہے پیسے یہاں ہی پر رہ جانے. ہم پیسے اکٹھے کر رہے ہیں، سیاسی لیڈر ہیں تو بھی، چاہے پیر ہیں چاہے کوئی بھی جعلی پیر ہے، اتنے بھی ہیں. صحیح ہے. پہلے جو لوگ ہوتے تھے وہ درسوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے، کتب خانے میں جا کر تعلیم حاصل کرتے تھے. تو اب کوئی اتنی محنت کرتا نہیں ہے. خدا کے نام سے جو ضلع کام کرتے تھے. بہت شکریہ صدیق صاحب. فرسٹ کلاس. تو جیسے جیسے تعلیم زیادہ ہوئی، ہم تعلیم کو دولت میں استعمال کر رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں. چاہے سیاسی لیڈر ہے، ہم عوام بھی بیوقوف ہے. عوام بھی جو ہے وہ جو ہم گناہ تو عوام کا ہے، ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. جو اپنے قوم کا آدمی ہوتا ہے ان کو اپنے جتنا بھی گناہ ہو، بالکل جب سے پاکستان بنا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، یہی کچھ ہو رہا ہے. پیسہ اکٹھا کرو، پیسہ اکٹھا کرو، تو گورنمنٹ آتی ہے پیسہ اکٹھا کر کے چلی جاتی ہے. اسے پھر کہتے ہیں ہم یہ برا ہے برا ہے. ہم ان کو ووٹ اسی کو دیتے ہیں، اسی نمبردار کو، اسی کے جو مزے کا لیڈر بنا ہوتا ہے اسی کو ہم ووٹ دیتے ہیں. بار بار وہی لوگ. ہمارے علاقہ ٹھیک ہو سکتے بھی نہیں ہے کیونکہ ہم کسی تعلیم کو غلط استعمال کر رہے ہیں. چلے اللہ کرے بھائی، اویئرنیس تو ایسا ایسا آئے گی. اور ہم جیسے لوگ یا جیسے آپ میں یہ شعور آیا ہے کہ اگر کوئی علم، تو کوئی چور ہے وہ اس میں یہ کوالٹی ہے کہ وہ 3 بلڈنگیں، چور بھی محنت بہت کرتا ہے جب چوری کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کی دیوار پھلانگے گا اور احتیاط کرے گا، کوئی آہٹ جو ہے یہ کوئی شور شرابہ نہ ہو جائے، کوئی جاگ نہ جائے، تو اس قسم کی وہ محنت کرے گا. یعنی اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں، یہ پھرتیلا پن اگر وہ کسی آرمی میں، کسی فوج میں، پولیس میں بھرتی ہو کے دکھائے، ملک کا فائدہ ہو جائے. اور یہ جو علم کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اندر جو فراڈ کرنے والے ان کے بھی ماسٹر، ان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایک تند و تیز ہوتا ہے کہ وہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اتنا زیادہ ایسا ریپر چڑھا کے چیز بیچتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر گولی کون سی. ایک تو دھوکہ یہ ہے کہ جو ہم ایک ہر طرح سے بات کر رہے ہیں نا دھوکے پہ، بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بولوں گی، پتہ نہیں مجھے یہ بولنا چاہیے یا نہیں بولنا چاہیے. ہدایت ٹی وی پہ آپ بیٹھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں معذرت کروں گی ان لوگوں سے، لیکن دیکھیں ایک وہ لوگ ہیں جو جینوئن ہیں، جو جینوئنلی جو واقعی بیمار ہیں، جن کو واقعی کوئی پرابلم ہے، جن کو واقعی کوئی صحت کی پرابلم ہے، تو وہ بینیفٹ لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے کہ جی ٹھیک ہے وہ ڈسیبل ہیں، ان کو بیماری ہے، ٹھیک. لیکن بہت سے ہٹے کٹے لوگوں کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، اس وجہ سے بیچارے حقداروں کا بھی حق مرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا بنا کے دھوکہ دے کے حکومت کو یا کونسل کو دھوکہ دے کے ان سے بینیفٹ لے رہے ہیں.
तो ये भी एक धोखा है, ये कोई रिस्क हलाल नहीं हुआ कि अगर आप झूठ बोल के जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हट्टे कट्टे हैं, लेकिन आप उनको बता रहे हैं जी मैं तो मेंटली पागल हूँ। इसी वजह से वो अब बहुत सी हुकूमत ने इकदाम किए हैं कि मेडिकल टेस्ट होंगे, वो जो बेचारे ठीक माजूर हैं उनको भी थोड़ा सा ऐसे हर्डल्स में से बिल्कुल, ये उनका हक मार रहे हैं जो डिजर्व करते हैं। सही बात है। और ये समझता है, और याद रखिए कि अगर गलत पैसा आया है तो वो गलत निकल भी जाएगा, और ऐसे ही घरों में फिर बाद में बीमारियां होती हैं जिनका सारा पैसा जो है वो बीमारियों में ही निकल जाता है। बिल्कुल सही है। अगले कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम नकवी साहब। अज़मा आपको भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। आज एक बड़ा मासूम सा भोला भाला सा चेहरा एक अमामे में देखा है मैंने। अच्छा, बस आप भी आ गए उसकी चक्कर में? तो मैं बात कर लूं फिर आपको पता चल जाएगा जी। लेकिन फरूक भाई वो कहते हैं ना कि जो मासूमियत होती है वो छुप नहीं सकती चाहे कुछ भी हो। अच्छा। कि आपने देखा इस तस्वीर में जो आपने दिखाई है इसमें चाहे कुछ भी है लेकिन मासूमियत नजर आती है। क्यों कहते हैं कि इंसान के अमाल उसके चेहरा उसकी गमाजी इंसान के अमालों की करता है। लेकिन सर मैं ये इस मासूमियत को कोई और यूज कर लूं, आपको धोखा दे दूं। चेहरों से बेहतर मुझे ये चेहरा लगा है। अच्छा। लेकिन देखिए भोलापन नकवी साहब का देखे, लेकिन मैं जिन चीज से बचा रहा हूं वो कह रहे कि नहीं कि देखें आपने उसको दिखाया जरूर है लेकिन छुपाया नहीं है, दिखाया जरूर है चेहरा, लेकिन उसमें चेहरे पे अमाल नजर आ रहे हैं कि अमाल किस नीयत के हैं। क्योंकि इंसान के अमल चेहरे पे जब मकरूह अमल करता है ना इंसान तो उसके चेहरे पे उसके सारे असरार नजर आते हैं जो आगे खारजी मुल्लाओं के चेहरों पे नजर आते हैं। लेकिन इतना भी छिपाए लेकिन ये छुप नहीं सकेगा, अमाल से पता चलता है कि चेहरा मासूम था। बड़ी आपकी ऐसी नजर है। आप तो खैर मैं कायल हो चुका हूँ जो आपकी नज़र है, सियासी जो शऊर है आपके अंदर कि जिस पार्टी को जो लीडर्स आपको मानते हैं, जो जिनको तो फिर तो दाद देता हूँ जी। से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आपने सिक्योरिटी की बात की थी जी। तो सिक्योरिटी की बात में मैं एक मिसाल दे के बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि जहाँ मैं इस्लामाबाद रहता था वहाँ पे एक चौकीदार था बेचारा, वो दोस्त के साथ रहता था। अच्छा। तो उसने छुट्टी पे जाना था तो उसने कहा कि शायद मैंने छुट्टी पे जाना पर पीछे से मेरा सामान चोरी हो जाएगा। मैंने कहा तुझे किस पे शक है? वो कहने लगा जी फलां आदमी है। मैंने कहा आओ मेरे साथ। मैंने उसकी चाबी लेके ना उसको ही दे दी कि इसके सामान का जरा ध्यान रखना, ये छुट्टियों पे जा रहा है, जिसपे उसे शक था। तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो जब वापस आया तो सामान उसका सही था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सिक्योरिटी की जो दरखास्त दी गई है इसीलिए दी गई है कि जिन्होंने मारना है वो यही तो हुकूमत में बैठे हैं, जिन्होंने उन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ था, जिन्होंने उनके साथ बैठ के खाने खाए, उनके घरों में खर्चे देते रहे। तो ये सिक्योरिटी की दरखास्त अच्छी की है तो दे के बता दिया कि आप लोगों ने हिफाजत कर दिया जिन्होंने मारना है। सही है। तो ये दूसरा ये है कि 996 जो छोड़ दिए थे दहशतगर्द अदालत ने, उसमें जरदारी का क्या कसूर है? जरदारी तो पकड़ पकड़ के देता रहा है उनको। अब आ गया आपके टॉपिक की बात, धोखा और फ्रॉड। मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा। तो फरूक भाई बात ये है कि धोखा और फ्रॉड इंसान किसी को नहीं देता, इंसान खुद अपने आप को फ्रॉड का अपने साथ के साथ फ्रॉड करता है, अपनी जात को धोखा देता है। ठीक है। क्योंकि ना झूठ ना फ्रॉड कभी रह नहीं सकता, ये पकड़ा जाता है, एंड में जाके पकड़ा जाता है। लेकिन जो फ्रॉड करता है या धोखा देता है वो समझ ले कि वो अपनी जात को दे रहा है। क्योंकि ये धोखा देना या फ्रॉड करना ये यूं ही समझ लें कि जब इंसान अपने जमीर से नीचे गिर जाता है और जब इंसान अपने आप को चालाक और बड़ा बहादुर और बहुत कुछ समझना शुरू करता है, गलतफहमी में पड़ जाता है, तो फिर वो दूसरों से अपने आप को अफसर समझ के दूसरों को नीचे करने की कोशिश करके और धोखा देने की कोशिश करता है। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ा अपनी जात के साथ धोखा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को धोखा देने से पहले 100 दफा ये सोच लेना चाहिए कि कल पकड़ा जाएगा तो फिर उसकी क्या इज्जत होगी, आज उसकी क्या इज्जत है। जब ये इज्जत आकर में जूतों की शक्ल में मिलेगी तो फिर क्या उसके हाथ में आएगा। इससे बेहतर है कि इंसान अपनी इज्जत क्या ले। थैंक क्या यू। कहना है नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो आपकी सादगी को सलाम कि आप मासूमियत देख रहे हैं लेकिन वो हुलिया आप नहीं देख रहे, या ये वो फील्ड है। हमारे अमूमन लोगों में यही एक सादापन है, या उनकी तो खैर मोहब्बत है, वो मजाक कर रहे थे, लेकिन हम हुलिया देखते हैं। जी जी। अब एक रोल अदा किया जा रहा है, जैसे अब ये मैं हुलिया किसी आलिम के हुलिये में हूँ, मैं एक रोल अदा ज़रूर कर सकता हूँ, किरदार। जैसे ड्रामों में अमूमन जो कभी कोई थानेदार बन गया, कभी कोई फ़कीर बन गया, अब हमारे यहाँ किरदार अदा करने वाले बहुत से लोग हैं जी। लो जी किसी ने ये कुछ फील्ड चुन ली है, चलो ये फील्ड सही है, जी। मैं डॉक्टर। अब ये घूमने वाली कुर्सी जो है हमारे गाँव देहातों में हो ना,
اور آپ نے کچھ سفید صحیح کپڑے پہن لیے اور کہہ دیا کہ میں لیڈی ڈاکٹر آئی ہوں یو کے سے پڑھ کے ڈگری یہ فلاں لگا کے مانچسٹر سے، تو آپ کے ہاں لائنیں نہیں رکیں گی وہاں پر جو لوگ مریضوں کی، تو ہم بہت ایزیلی اس کو کیش کرا سکتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک بات بہت ٹھیک ہے نقیب صاحب کی کہ انسان کے چہرے سے بھی پتہ لگ جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ چہرہ مجھے نہیں شکتا اتنا کوئی چہرہ شناس کوئی ہر کوئی بندہ ہو سکتا ہے، چہرے سے بندہ ضرور دھوکہ کھا سکتا ہے۔ چہرے سے یہ پتہ لگ جاتا ہے، اعمال آپ کے پتہ لگ جاتے ہیں، وہ یہ اس بات پہ جو آپ کے چہرے پہ اس میں معصومیت نظر آ رہی ہے۔ میرے اعمال کا تو پتہ ہے نا، وہ دوسروں دھوکہ کھائیں تو کھائیں، مجھے خود کا پتہ ہے کہ میں کتنا گناہ گار ہوں۔ یہ بات ان کی میں سمجھتی ہوں کہ میں تھوڑی سی اس بات پہ اتفاق کروں گی کہ میں نے بعض اوقات لوگوں کو چہروں سے یعنی اس حلیے میں کوئی بندہ چہرہ معصوم، اگر میں کہوں کہ فلاں کو قتل کر دے یا جیکٹ خودکش جیکٹ جیسے ہنگو میں وہ آپ بتا رہی تھے پھٹ گئی، تو آپ مان لیں گے چلو جی چہرہ نورانی ہے، گال سچی کرتا ہوں، تو آپ مان جائیں گے؟ یعنی یہ تو ہے، آپ دو ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کہ چہرے پہ نہ جائیے، کام پہ نہ جائیے، حلیے پہ نہ جائیے، اس کو چیک کر لیں۔ اب یہ جو کتابیں پڑھی ہم اس سیٹ پہ جا بھی نہیں سکتے جہاں پر یہ علماء کرام پروگرام کرتے ہیں، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، ہمیں نام بھی نہیں آ رہے، تو ہم کہیں کہ ہم عالم بن گئے ہیں، تو یہ چیز ہے، حلیہ بنا سکتے ہیں، عالم بننا بہت مشکل کام ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہمارے ساتھ کون کہاں سے؟ اظہر بات کر رہا ہوں میں جرمنی سے۔ اظہر صاحب جرمنی سے، آپ کو اور سسٹر بیٹی ہیں، سب سے پہلے تو بہت اچھا پروگرام ٹاپک لے کے چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے آپ کی نورانیت کا تو ابھی قبلہ نے ذکر کیا ہے، صحیح ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مجھے تھوڑا شک ہو رہا ہے آپ پہ بھی اب۔ اچھا سارے دیکھیں دھوکہ کھا گئے، دیکھ رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ فاروق بھائی یہ جو دھوکہ ہے نا، یہ بیسیکلی ہمارے اندر خود ہے، کیونکہ ہمارا اپنا جو معاشرہ ہے اس میں ہمارے وہاں تعلیم کی بہت کمی ہے۔ تعلیم کی ہم دنیاوی تعلیم کی طرف تو اتنی زیادہ آگے آ گئے کہ ہر چیز آج چاند پہ بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کے لحاظ سے، لیکن ہم نے اس پروردگار کو، اس امام کو، ان پنجتن کو بھلا دیا ہے جن کی وجہ سے آج ہم اس مقام پہ ہیں۔ بے شک۔ تو جب آپ اپنا آپ بھلا چکیں گے، جب آپ اپنا اسلام بھلا چکیں گے، ان ہستیوں کو بھلا چکیں گے جنہوں نے قربانی دے کے آج ہمیں ایک شناخت دی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، جب آپ ان لوگوں کو بھلا چکیں گے تو آپ آرام سے کسی بھی شخص کے دھوکے میں آ سکتے ہیں۔ اس میں نو ڈاؤٹ کہ میں آپ کو بولوں کہ میں ایک بہت بڑا عالم ہوں اور میں آپ کو جو ہے فلانی چیز دے سکتا ہوں، فلانی چیز دے سکتا ہوں، تو اس مینس کہ آپ کا ایمان کچا ہے، آپ کو اللہ کے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اماموں پہ بھروسہ نہیں ہے، آپ اپنے اندر کچھ نہیں رکھتے، آپ نے اتنا بڑا کلمہ پڑھا ہے، آپ اس میں ایمان نہیں رکھتے، تو آپ دھوکے کے اندر آرام سے آ سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی آپ کی تصویر دیکھ کے سارے دھوکے میں آ رہے ہیں۔ اپنا کردار کرنا ہے، اپنی تعلیم، ہمارے ملک سے، ہم پاکستان کے ہم رہنے والے ہیں، ہمارے ملک سے اسلامی تعلیم ختم ہو چکی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کچا، ہمارے ملک میں گھروں سے اسلامی تعلیم ختم ہو گئی ہے، چینلز ہمارے وہاں انڈین چینل چلتے ہیں، اسکول کی تعلیم انگلش چلتی ہے۔ میں جس دور میں اسکول جاتا تھا تو سب سے پہلے قرآن پڑھایا جاتا تھا مجھے صبح کلاس کے اندر، اور آج کے دور میں سب سے پہلے اس کو ABCD پڑھائی جاتی ہے، قومی ترانہ ملک سے ختم ہو گیا ہے، اور ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ تو دھوکہ تو ہماری نس نس کے اندر بھر چکا ہے، جب ہم حرام کھا رہے ہیں، ہماری خون جو ہے وہ حرام کے پیچھے سے پروان چڑھ رہا ہے، تو ہم کس طریقے سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے ایک اچھا اسلام اور اچھا معاشرہ اختیار کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ جھوٹ ختم کریں اپنے اندر سے۔ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جھوٹ ہے، جس ملک میں جرمن میں رہتا ہوں، ایک غیر مسلم ملک میں رہتا ہوں، یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، ان کے اندر انسانیت ہے، ہم میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو بس یہی اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو پروردگار اسلام کی طرف راغب کرے، اور ان دھوکے دہ لوگوں سے اور بے حس لوگوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے، اور اسلام کی تعلیم اگر ہم اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ ہمارے لیے بہتر ہے، بنسبت دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کی تعلیم جو بہت ضروری ہے، جس کو ہم بھلا چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، وہ ضروری ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور دھوکے دہ لوگوں سے محفوظ رکھے، الہی آمین۔ اور ہمارے عالم بھی ماشاءاللہ اسی طریقے سے، کچھ حضرات جو اہل سنت کے بھی، اہل تشیعوں کے بھی، اور دوسرے مسلک کے بھی جو ہیں دھوکے دہ والے لوگ، جو غلط بیان
ذاکری کر کے لوگوں سے پیسہ وصول کے جی اور اپنی واہ کروا کے چلے جاتے ہیں اور بعد میں ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں. تو اللہ ان سے ہمیں محفوظ رکھے. بہت شکریہ حضرت صاحب. مولا علی مدد حضرت صاحب جرمنی سے بہت شکریہ. تعلیم کی کمی، لوگوں میں شعور کی کمی، لیکن آج کے دور میں تو اب یہ ایکسکیوزز تھوڑی سی کم وزنی ہے کہ تعلیم بھی ہے یا چلے کم سے کم اویئرنیس ہے. جگہ جگہ نیوز چینل پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں چھاپا پڑا ہے. کل تو ایک عجیب و غریب کہ پنجاب پولیس منڈی بہاولدین میں ایک لیڈی انسپیکٹر بنی ہوئی خاتون ہے، حالانکہ وہ مرد تھی. تو سب کچھ چینلز یا میڈیا بتا رہے 21ویں صدی کا کہ لوگ کس کس انداز میں دھوکہ کرتے ہیں. کوکنگ آئلز بن رہے ہیں، اچار بن رہے ہیں، یہ دھوکہ دہی. لیبل لگا دیا بڑی کمپنی کا، اندر جو ہے وہ شیمپو لگایا تو سارا گنجا ہو گیا بندہ. اور سسٹر قمر زہرا کہتی ہیں کہ اپنے رشتہ دار زیادہ دھوکہ دیتے ہیں. اپنے رشتہ دار بھی دیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کو ہم قریب سے جان رہے ان ہوتے پہ ہیں. زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اپنے رشتہ دار جو ہے ہم کو زیادہ دھوکہ دیتے ہیں. چلیں ایک کالر سے بھی رائے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی، سید مجاہد سے لندن ٹیکس کر رہے ہیں. جی بسم اللہ. سید مجاہد صاحب بہت شکریہ. حضور آپ کی بات جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ چہرے پہ نہیں جانا چاہیے. 100% بندہ دھوکہ کھا سکتا ہے. چہرہ پیاز کی طرح ہے، ایک دن کا اتارو تو نیچے سے دوسرا نکل آتا ہے، دوسرا اتارو تو تیسرا نکل آتا ہے. اور چہرہ جو ہے نا وہ اس پہ کبھی نہیں جانا چاہیے اور 99% دھوکہ ہو جاتا ہے. چہرے حلیے سے ہی ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک فراڈ کے لیے ایک بہت چھوٹا سا مختصر سا واقعہ سنا رہا ہوں کہ آپ سارا دن ہنستے رہیں گے اور بہت محظوظ ہوں گے. ہمیں پروگرام بھی کرنا ہے، کچھ اتنا زیادہ سخت نہ سنائیے. جی نہیں وہ بینیفٹ لیتا تھا. اچھا نام نہیں لوں گا، نہ ضلع کا نام لوں گا، کوئی بات واقعہ چھوٹا تھا. ٹھیک ہے. وہ بینیفٹ لیتا تھا تو وہ جو ہے نا وہ چلا گیا پاکستان. جب وہ بینیفٹ آفس جاتا تھا تو ویل چیئر پہ بیٹھ کے جاتا تھا. اچھا. جب وہ پاکستان گیا تو وہ ایک شادی میں نا اپنے کسی شخص میں بنگڑا ڈال رہا تھا. واہ واہ واہ. تو دشمنوں نے اس کی جو ہے نا وہ مخالف تھے آئی فون پہ اس کی ویڈیو بنائی. اچھا. اور یہاں پہ بینیفٹ ڈپارٹمنٹ کو دے دی. واہ واہ. اب وہ جو ہے نا وہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے جب بینیفٹ نیکسٹ لینے گیا تو ان کے پاس ویڈیو تھی اس کی بنگڑا ڈال رہا ہے پاکستان میں شادی کے اندر. اچھا. تو انہوں نے اس کو ایک کمرے میں لے جا کے ویل چیئر ایک بندے نے اور اس کی رول کی اور کمرے میں لے جا کر وہاں پہ ٹی وی رکھا ہوا تھا اور وی سی آر ڈی وی ڈی رکھا ہوا پورا اہتمام تھا وہاں پہ. واہ. اس کی وہ فلم جو ہے نا وہ انہوں نے آن کر دی، چلا دی. اب وہ ویل چیئر پہ بیٹھے وہ اپنی بنگڑے کی فلم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ. اوئے ہوئے 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 کیا کہہ رہے ہیں. اب جو ہے نا وہ جو بنگڑے کی فلم وہ ختم ہو گئی تو 4-5 منٹ کے بعد تو جو ہے نا وہ بینیفٹ والے بندے اندر آئے تو آ کے اس کو دیکھا، کچھ نہیں کہا. وہ بندہ ویل چیئر سے اٹھا اور واک کرتا یہ دیکھیں. اب دیکھیں یہ ہے دھوکہ اور فراڈ اور کتنا بڑا یہ نہیں سنگین یہ ہے. اپنی بھی بےعزتی کروائی اس نے، کمیونٹی کی بےعزتی کرائی اور یہ ایسے ایسے لوگ ہیں. اور جائز کا حق مارا اس نے. بالکل صحیح. جی چلیں. بینیفٹ لے رہا تھا کہ میں چل نہیں سکتا، میری ٹانگیں خراب ہے اور شادی میں بنگڑے ڈال رہا تھا. وہ دعا کر رہا ہوگا شاید کہ ادھر بجلی چلی جاتی میں بھنگڑا ہی نہ ڈالتا، کچھ کیا ہوتا، کیوں شادی پہ نہ جاتا، گاڑی پنچر ہو جاتی، اس کا تو کام خراب ہو گیا. فراڈ کے حوالے سے جی بسم اللہ. فراڈ کے حوالے سے میں عرض کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایک بازار میں داخل ہوئے. جی تو وہ انہوں نے دیکھا کہ یہ میں نے شاید داستان میں یہ بات پڑھی ہے. اچھا تو ماشاء ایک بندہ آگے سے مارکیٹ کے اندر چل رہا تھا امام کے آگے آگے. تو وہ مارکیٹ میں پہلے زمانے میں بوریاں رکھی ہوتی تھی باہر، وہ اناج اٹھاتا ہے اور اپنے جو ہے نا ایک جولی میں ڈالتا جاتا ہے، اناج ڈالتا ہے، کاندھے پہ اس نے تھیلا لٹکایا اس کے اندر وہ ڈالتا جاتا ہے اور امام اس کو پیچھے سے دیکھ رہے کہ یہ کر کیا رہا ہے. جب وہ پوری مارکیٹ کراس کر گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو روکا اور کہا یہ بندہ خدا یہ تو کیا کر رہا تھا، چوری کر رہا تھا اور دکانداروں سے بچ بچا کے اپنے تھیلے میں یہ تو اتنا بڑا بھر لیا. وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ چھٹے مولا ہیں. اچھا. تو اس نے کہا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں یہاں سے چوری کر رہا ہوں، اس کے مجھے 10 گناہ ملیں گے اور میں آگے جا کے غریبوں میں بانٹوں گا. تو مجھے اللہ 70 نیکیاں دے گا، اس میں سے جو نا 10 مائنس ہوگی تو 60 نیکیاں تو بھی میرے پاس ہے. اچھا. میں مال حرام سے یہ جو نا وہ آگے خراب کر دوں گا تو 60 نیکیاں تو پھر بھی میرے پاس آ جائے گی. ٹھیک ہے. امام نے وہ ہدایت یافتہ طریقی جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر کسی بندے کی سمجھ میں یہ بات آ جائے تو وہ ساری زندگی حرام کاری سے بچ سکتا ہے. جی. مولا نے فرمایا کہ کیا پیشاب کسی جگہ کو پاک کر سکتا ہے؟ اللہ. یہ نجس ہے، یہ جو تو نے کیا ہے یہ نجاست میں قبول نہیں کرے گا. واہ واہ واہ. اور مولا نے کہا کہ اللہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے. واہ واہ. چوری کے ساتھ نیکی، چوری کے مال کے ساتھ دھوکے فراڈ کے ساتھ جمع کیے ہوئے مال کے ساتھ تو کئی مسجد بنا کے یا ایسا ویسا کام کر کے تو اللہ سے قرب حاصل کرے گا، یہ نہیں ہو سکتا. اللہ متقین کی جو ہے نا وہ عمل کو قبول کرے گا.
तेरे जी चोरी की है उसको कबूल नहीं कर सकते। दूसरी गुजारिश ये कि बहुत ज्यादा सोचने की बात है कि धोखा फ्रॉड करके माल जो दुनिया जमा कर लिया है तो वो आखिरत में तो खसारा है ही है, उसका रिजल्ट उसको दुनिया में भी देखने को मिलता है। जिस बंदे ने भी देखे माल धोखा उसके पास वो रहा नहीं। सही सही। आग तो उसने भर ली अपनी, माल गरीब का, यतीम का, मिस्कीन का खा लिया, किसी की मेहनत की कमाई अपने दिमाग से निकाल के ले गया, तो ये इनका बचता कुछ नहीं है। तो दूसरी गुजारिश ये है कि सबसे बड़ा धोखा जो है ना वो दीन में हो रहा है। दीन में आखिरी बात में करके कुरान पाक में 3 हुक्म है बल्कियत ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के ऊपर 3 इताअतें वाजिब हैं। अल्लाह की इताअत वाजिब है, उसके रसूल की है और उलिल अमर की है। हर मौलवी मुसलमान गोरा काला जो भी कलमा गो है उसको ये 3 इताअतें फरूक भाई करनी पड़ेंगी। अब वो खुद ये सोचे कि वो अल्लाह की इताअत कर रहा है, रसूल की कर रहा है, उलिल अमर कहाँ है? बस ये तो मुसलमान आज मैं ये फैसला कर लूँ कि मैंने कुरान की इताअत से अमल करना है, मैंने उलिल अमर की इताअत भी करनी जो अल्लाह ने मुझसे मांगी है, वो कहाँ है उलिल अमर? कौन है जिसकी मैंने इताअत करनी? सिर्फ आज के दिन ये बंदा सोचे, शायद वो हिदायत पा जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। वाह माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन बात है सैयद मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया लंदन से आप शामिल हुए, लोगों की अवेयरनेस में इजाफा किया। बिल्कुल हकीकत है, जैसे उन्होंने देखा इस तरह मैंने भी कई लोगों को देखा है, एक भी नहीं कई लोगों को मैंने ये काम करते हुए देखा है, धोखा देते हुए गवर्नमेंट को। अच्छा एक बात बताएं, जो टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे जो ये जायचे बना रहे होते हैं, जो ये सितारों को लड़ा रहे होते हैं, ये सब क्या है? ये भी तो धोखा ही है, ये हकीकत है? नहीं है, या मे बी उसमें कुछ क्वालिफाइड हो या ना हो, ये तो उनको पता, खुद भी पता। एक तो है ना कि जो धोखा खाने वाले बेचारे लोग हैं, सादा लोग हैं, लेकिन जो धोखा दे रहे हैं या जो इस तरह का हराम बना रहे हैं जैसे, तो उनको भी तो ये सोचना चाहिए कि अगर किसी ने आप पे एतबार किया है तो इस पर इसकी ये देखें कि उसकी कितनी सादा दिली कि वो आपसे धोखा खा रहा है। ये ना समझे कि आप बहुत ही कोई तुरम खान है, ये क्या है। तो ये जो धोखा देने वाले हैं उनको भी तो, उनका भी तो आखिरत पे भरोसा होना चाहिए, उनको भी मौत का खौफ कुछ होना चाहिए। तो धोखा देने वालों को भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि जो जायचे शायचे और ये और बड़ा पैसा बना रही है इससे निकल आए हैं। जी जी पैसा ही बना रहे हैं, बिल्कुल बड़ा पैसा बना रहे हैं। और हम जैसे आवाम बेवकूफ़, जो औरतें ज़्यादा, सॉरी टू से मैं हमेशा ये कहती हूँ, मर्द हज़रात के बाद कम टाइम होता है, लेकिन मर्द भी हैं बहुत से जो बेवकूफ़ बन रहे हैं, लेकिन हम औरतें ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाती हैं। हालांकि वो अकायद या उनको क्या वजूहात है कि दीन से ज़्यादा दूर तो नहीं होती। हालांकि जब भी हम अपील्स करते हैं अल्लाह की राह में भी औरतें ज़्यादा देती हैं, इबादत या उनकी तवज्जो हमारी भी, हम अपने ख़ानदानों में देख लें, मर्दों इतने ज़्यादा दीनदार नहीं होंगे, औरतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन इस ऐसे लोगों से धोखा खाने वाले भी औरतें ज़्यादा हैं। तो समझ नहीं आती कि इसमें क्या वजूहात हो सकती। इल्म में ज़रूर इजाफा होना चाहिए। जब हमारी पहली कॉलर आई थी माशाल्लाह कि उन्होंने कहा कि जो जहालत है यही सारा कुछ किया कराया है, और इस दौर में जो जाहिल रह गया ये तो उसकी अपनी बदनसीबी है। तो बहुत सी ऐसी फील्ड है। कोई कॉलर तो नहीं हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम। जी और और भी बहुत से प्रोग्राम कर रहे हैं। एक मौला अली अलैहिस्सलाम का एक कॉल याद आ गया था एकदम से, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ कि मौला फरमाते हैं कि अगर तुम किसी को धोखा देने में कामयाब हो गए हो तो तुम ये ना समझना कि वो कितना बेवकूफ़ है, बल्कि ये सोचना है कि उसको तुम पर कितना एतबार था। सुभान अल्लाह। और अब्राहम लिंकन जो एक्स यूएस प्रेसिडेंट थे, वो जितने भी लोग बेवकूफ़ बनाते हैं तो उनके लिए उसने एक जुमला कहा था कि यू मे फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, you can even fool some of the people all the time, but you can't fool all of the people all the time. तो लगाम तो कभी न कभी खींचेगी, कितना बेवकूफ़ बनाएंगे। तो मैंने काफ़ी बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, आपने कॉल की। बहुत से औलाद जो है वो अपने माँ बाप को धोखा दे रही है। यंग जनरेशन में देख लें, लड़के अपने अम्मा अब्बा को धोखा दे रही हैं, लड़के अपने अम्मा अब्बा को धोखा दे रहे हैं, और ये माशरे का हिस्सा बनता चला रहा है। हम जो बाहर बैठे होते हैं, हम तो खैर आई टीवी पे गए हैं, अगर हम टीवी पे ना काम कर रहे होते तो मेरे कोई दोस्त पूछते, मैं कहता मैं तो ऐसे डॉक्टर लगा या मैं वकील लगा। हो सकता है इधर होटल में मैं पिज़्ज़ा बेच रहा होता, ये बर्तन कोई ये बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या वजह है वहाँ पे धोखा देने की या झूठ बोलने की, या मैं जो उधर बहुत बड़े एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ या एक सूटेड बूटेड काम करता हूँ, या जब पाकिस्तान में जाऊँ तो घड़ियाँ जो है वो सोने की जंजीरें और ये सारा कुछ ठेठ ठाठ बना के जाऊँ ताकि वहाँ के लोग इम्प्रेस हो या धोखे में आ जाए, या अपना शादी करने के लिए जाओ, तो एक हील होलिया बना के यहाँ पर हम कुछ भी नहीं हो,
تو وہاں پر ہم کہیں کہ ہم پرائم منسٹر ہیں. آپ اس کی بات کر رہے ہیں, ہمیں بندھن میں ایسے ایسے دھوکے ملے, بالکل دھوکے ملے کہ میں تو بالکل ہی شوق میں آ گئی ہوں, اور ایسے لوگوں کی رجسٹریشن کینسل کرنی پڑی ہے. لوگ سمجھتے ہیں جی کچھ بھی لکھ دو کیا پتہ چلے گا, لیکن ہمیں سب پتہ لگ جاتا ہے کہ پہلی شادی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے سنگل, وہ جی پتہ چلا بعد میں کہ ان کی تو شادی ہوئی تھی. دنیا بہت چھوٹی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کچھ نہیں پتہ چلے گا, سب پتہ لگ جائے. دنیا بہت چھوٹی ہے اور ہر چیز ہر ایک کی پتہ لگ جاتی ہے. ناظرین آپ بھی سوچئے کچھ اگر چیز آپ کو پتہ چلی ہے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آ کے آپ سے بھی مزید بات کریں.